अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। आज हम आपके पास एक ऐसा वीडियो लेकर आया है जिसमें बताया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी जो कुएं में गिर गई थी, जो आज तक उस अंगूठी को कोई तलाश नहीं कर सका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो अंगूठी कहीं खो गई और अपने पीछे कई राज छोड़ गई। इस अंगूठी को खो जाने से मुसलमानों पर क्या असर पड़ा और इस अंगूठी पर क्या लिखा था, इस अंगूठी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी जो एक कुएं में गिर गई थी और जिसे 1400 सालों तक तलाश नहीं किया जा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो अंगूठी कहीं खो गई और अपने पीछे कई राज छोड़ गई। उस अंगूठी को किसने और किस लिए बनाया था? उस अंगूठी के गुम होने के मुसलमानों पर क्या असर पड़ा? उस अंगूठी पर क्या लिखा था? अगर आप भी इस हैरत अंगेज अंगूठी की ताकत और हैरानकुन सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बासीनिया के बादशाह नजाशी ने एक खूबसूरत और बेहद कीमती सोने की अंगूठी तोहफे में भेजी। आपने वो सोने की अंगूठी सिर्फ एक बार पहनी जिस वक्त मर्दों के लिए सोने के जेवर की हुर्मत नहीं आई थी, मगर जब मर्दों के लिए सोने के जेवर की हुर्मत नाजिल हुई तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कभी भी सोने से बनी अंगूठी को नहीं पहना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई, मगर बाद में उसको भी उतार दिया। अलबत्ता रिवायात से उतारने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन रिवायात में एक ऐसी अंगूठी का जिक्र भी मिलता है जो आपकी मोहर के तौर पर इस्तेमाल हुई थी। उस दौर में जब मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे, जो पैगामात ज़्यादातर ख़त किताबत के ज़रिए होती थी। लेकिन उस वक्त के रिवायात और उसूलों के मुताबिक जब भी किसी दूसरे मुल्क या सल्तनत के बादशाह को कोई ख़त या तोहफ़ा भेजा जाता तो उस ख़त या दस्तावेज़ पर अपनी मोहर लगानी पड़ती, जिससे उस ख़त या दस्तावेज़ की तस्दीक हो सके। ऐसी एक मोहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी थी, जो एक चांदी की अंगूठी थी और जिसके सेंटर में वो मोहर थी जिस मोहर को खतूत या दस्तावेज़ पर लगाया जाता था। रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि उस अंगूठी को मदीना के एक नक्काश ने बनाई थी, जो अंगूठी अपनी खूबसूरती की वजह से हर देखने वाले को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करती। उस अंगूठी की सबसे ख़ास बात उसके बिल्कुल बीच में 3 लाइनों में नाम मोहम्मद, रसूल और अल्लाह का नक्श था। पहली लाइन में अल्लाह का नाम था, दूसरी लाइन में रसूल का नाम नक्श था और तीसरी लाइन में नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। उस दौर में लिखना पढ़ना आम नहीं था और पूरे अरब में निहायत कम लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। इसलिए उस दौर में खतूत और दस्तावेज़ात सफ़र और पैगाम रसानी के लिए एक कीमती शे तसव्वुर किए जाते थे। ऐसे दौर में जब इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी वाली मोहर मुख्तलिफ खतूत पर मौजूद कभी फ़ारस तो कभी रोम, कभी मिस्र तो कभी बाबल पहुँचती। उस वक्त रोम, मिस्र, बाबल, फ़ारस उन बड़ी बड़ी तहजीबों की अपनी एक मोहर या अलामत होती थी जिससे ये पूरी दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर उनके पास जा पहुंची तो तब से वो मोहर पूरी दुनिया में एक ताकतवर अलामत बन गई, जो उन कदीम तहजीबों और एक नए और नहायत तेज़ी से फैलते दीन इस्लाम के दरमियान एक पुल का काम करने लगी। एक रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल तक उस अंगूठी को उतारा नहीं था, लेकिन ख़ास मौक़ों पर ज़रूर उतारते। जैसे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते हैं
تو اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ رسول خدا یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آ سکے۔ چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمہ لگایا گیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور آپ کے حکم سے اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کندہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی اور دوسری کے مطابق چاندی کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور ان کی وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور پھر ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی، لیکن اس کے بعد اچانک یہ ایسے غائب ہو گئے کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ یہ انگوٹھی اب کہاں ہے۔ مسجد قباء سے 50 قدم کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جسے بئر عریس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کنواں تھا جس کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈالا جس کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد غم زدہ رہنے لگے۔ ایک دن وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بتائے وقتوں کو یاد کرنے لگے کہ کیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں موجود تھے جس باغ میں یہ کنواں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں مدینہ کے ایک باغ بئر عریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کو یاد کر کے کسی گہری سوچ میں اس کنویں کے کنارے بیٹھے اس انگوٹھی کو اپنی انگلیوں میں گما رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی ان سے نیچے اس کنویں میں گر گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ پھر 3 دن تک دن رات اس انگوٹھی کو اس کنویں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن باوجود بہت زیادہ تلاش کے نہ مل سکی۔ ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ اس کنویں میں پانی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد اچانک اس میں اتنا پانی ابھر آیا کہ اس انگوٹھی کو ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی مبارک کے گم ہونے کے ساتھ خیر و برکت میں بہت فرق آ گیا اور اس امت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شہید ہو گئے۔ آج کے جدید دور میں بھی اس انگوٹھی کی تلاش جاری ہے، لیکن اب تک اس انگوٹھی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس انگوٹھی کو چند اولیاء اللہ نے وہاں سے نکال دیا تھا اور ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا ہے
جس کی حفاظت آج بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک انگوٹھی جب سے گم ہوئی ہے تب سے مسلمان تکلیف میں ہے، اور ایک دن یہ انگوٹھی دوبارہ نمودار ہوگی اور تب مسلمان پھر امن اور سکون کی حالت کی طرف لوٹیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شاید وہ دور حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھا دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس طرح سے کھو گئی۔ اس انگوٹھی کے کھو جانے سے دنیا میں سے خیر اور برکت اٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے مل جانے کے بعد مسلمان امن اور سکون کی حالت کی اور لوٹیں گے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ کل ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔